علیکم، میں امداد سومرو۔ آریا پار مرحلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، کھیل دلچسپ مرحلے میں ہے، آخری اوور جو فیصلہ کن ہوتے ہیں اس میں کھیل جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی نااہلی سب سے بڑا مسئلہ کہ ان کو نااہل کیا جائے گا یا وہ اہل رہیں گے، بچ جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور استعفے کی خبریں بھی چل رہی ہیں، اور پھر جہانگیر ترین فیکٹر دوبارہ متحرک ہو رہا ہے، ہو چکا ہوا ہے، بلکہ جال بچھا دیا ہے عمران خان صاحب کی نااہلی، اور اس کے بعد تحریک انصاف تتر بتر ہونا، معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ اب سیاست میں ایک سال ہونے کو ہے عمران خان صاحب کی تنزلی جو تھی، ویسے تو 9 اپریل کو آپ کہہ لیجئے عمران خان صاحب اقتدار سے گئے تھے، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد جو جمع ہوئی تھی وہ 8 مارچ کو جمع ہوئی تھی پچھلے سال، اور اس کے بعد اس کو ٹال مٹول کر کے 3 اپریل تک لے کر جایا گیا تھا، لیکن مارچ یہ والا مہینہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حکومت کے خاتمے کی اصل برسی ہے، یعنی جس میں عمران خان صاحب کی حکومت فوت ہو چکی ہوئی تھی، کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس کو وینٹیلیٹر پر عمران خان صاحب نے رکھا ہوا تھا۔ اور دلچسپ اس کے ایک کوئنسیڈنٹ ہے کہ جن دنوں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہوئی تھی اور اسلام آباد میں جوڑ توڑ بالکل آخری دن پہ تھی، انہی دنوں میں، یعنی آخری دنوں میں تھی، آخری مرحلوں پر تھی، آخری دم پر تھی، انہی دنوں ہم اسلام آباد میں تھے۔ پچھلے سال 27 مارچ کو ہم لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے 2022 کو۔ عمران خان صاحب کا جلسہ ہم نے کلر کہار سے پہلے جو بنا ہوا ہے ریسٹ ایریا، وہاں پر ہم نے وہ جلسہ دیکھا تھا، سنا تھا، بیٹھ کر موبائل پر دیکھا تھا ان کی تقریر، جس میں انہوں نے تاریخی فراڈ کیا تھا، تاریخی فراڈ قوم کے ساتھ، وہ سائفر جس سے وہ مکر چکے ہوئے ہیں، امریکی سازش، مجھے بھٹو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب بھٹو سے میر مردہ بھٹو، میر مردہ بھٹو سے شاہنواز بھٹو تک آ گئے کہ جی مجھے اس طرح مارا جائے گا۔ لیکن بہرحال تو ان دنوں بھی ہم وہاں تھے۔ ایک ہماری ملاقات، جب اگلے دن ہم وہاں پہنچے تھے تو پھر ہماری ایک ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات جب ہم کر رہے تھے بیٹھے بابر اعوان صاحب سے، اس وقت ظاہر وزیر تھے ابھی وہ، تو بابر اعوان صاحب سے ملاقات کے لیے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بابر اعوان صاحب کے سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور گپ شپ چل رہی تھی، تو بابر اعوان صاحب نے بڑا اعتماد کے ساتھ کہا کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے سارے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر بھی معاملات ٹھیک ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کی حکومت بھی رہے گی، اور یہ جو جتنے بھی ہیں نا، یہ عمران خان صاحب کے سامنے بونے، یہ آصف زرداری، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ مولانا صاحب، عمران خان صاحب کو جو سیاست کرنا آتی ہے کسی کو نہیں آتی، بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے۔ اور سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا، تو ٹی وی پر خبر آ گئی کہ جی پرویز الہی جو ہے وہ بنی گالہ پہنچ گئے، بنی گالہ پہنچ گئے، اور پھر اعلان ہو گیا کہ جی پرویز الہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، تحریک انصاف کے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے، جہاں سے گیم بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہاں سے ہم اٹھ کر ہم نے کہا کہ بابر اعوان صاحب واہ جی واہ، میں نے عمران شفقت صاحب اور دوستوں کو کہا تھا کہ یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک حملہ ہے، لیکن ابھی ایک اور حملہ بھی ہونا ہے۔ تو پھر پریس کانفرنس ایک ہونی تھی، رات گئے ملاقاتیں ہوتی رہیں پارلیمنٹ لاجز میں، اور پھر ہونی تھی پریس کانفرنس۔ یہ پریس کانفرنس کرنی تھی اپنا آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ اور بی اے پی کے قائدین کے ساتھ۔ تو وہ جس کوٹھی پر، جس بنگلو پر وہ پریس کانفرنس ہونی تھی، ہم اس کے بعد ادھر پہنچ گئے۔ وہاں گئے تو پھر جو عمران خان صاحب نے پتہ پھینکا تھا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کر مسلم لیگ قائد اعظم کو اپنے ساتھ رکھنے کا یا بچنے کا، وہ کارڈ ضائع ہو گیا۔ وہاں جب ہم گئے، اور جو باڈی لینگویج آصف زرداری صاحب کی تھی، جو باڈی لینگویج اپنا مولانا صاحب کی، شہباز شریف کی یا دوسرے قائدین کی تھی، وہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی، ایم کیو ایم والوں کی، بی اے پی والوں کی، خالد مگسی کی، بتا رہی تھی کہ معاملہ جو عمران خان صاحب کا ختم ہو چکا ہوا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے اس سے بچنے کے لیے پھر 3 اپریل کو، آپ کو یاد ہے، وہ جو آئین توڑا تھا، مسترد کر دیا تھا، کروا دیا تھا قاسم سوری کے ذریعے۔ تو یہ بالکل وہی دن ہے تحریک عدم اعتماد کو، بالکل وہی دن ہے۔ اب جب ہم اس اتفاق سے اسلام آباد گئے، کل ہی واپسی ہوئی ہے، تو اسلام آباد میں یہی کچھ چل رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو پچھلے سال مارچ کے آخری دنوں میں، 27 مارچ کے بعد جب ہم گئے تو پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے اقتدار سرک چکا ہوا ہے، چھین لیا گیا، قالین کسکا دیا گیا ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ اب ہمیں اسلام آباد نے، اسلام آباد کی فضاؤں نے، اسلام آباد کی ہواؤں نے، اسلام آباد کی چمکتی راتوں نے، اسلام آباد کے چڑھتے دن نے، اور مطلب جتنے بھی اسلام آباد کے وہ جو انہوں نے ہمیں بتا دیا
کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ لیگلی میں کہہ رہا ہوں، باقی سیاسی انسان اگر باقی سیاست کرے تو پھر اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک سیاست کر نہیں رہے، وہ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ قانونی طور پر یعنی نااہلی اس طرف جا رہی ہے۔ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے معاملات اچھے نہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے کافی دنوں سے عمران خان صاحب اس طرح ایگریسو نہیں ہیں، بات کر لیتے ہیں، پورا کا پورا فوکس سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے۔ کوئی ایون ان کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان کا، اتنے بڑے پبلک تھی سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ اعتماد نہیں تھا۔ بنکر میں بیٹھ کر، وہ کھوکھے میں بیٹھ کر بات کی تھی، تقریر کی تھی، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ہوپ نہیں تھی اپنے لوگوں کے لیے کہ بے فکر ہو جاؤ، مجھے کوئی میں نااہل بھی ہو جاؤں تو میں کھڑا ہوں گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیز کچھ نہیں۔ پورا کا پورا زور سپریم کورٹ کی طرف، ساری لڑائی سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر اتنی لڑائی، ان کے عمران خان صاحب کی لڑائی کی وجہ سے سپریم کورٹ اندر تقسیم ہو گئی۔ وہاں پر اتنی بری خبریں آ رہی ہیں عدالت کے اندر سے کہ پرسوں جب ہم واپس آ رہے تھے پرسوں، تو ہمیں وہ ٹویٹر پر اور مختلف اس پہ دیکھنے کو ملا، جو ایک خبر نہیں کہتے، ٹویٹر پر خبر نہیں ہوتی، ایک چیز، ایک تحریر، ایک پروپیگنڈا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو استعفیٰ دے رہے ہیں۔ کوئی لکھ رہا ہے کہ جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، کوئی لکھ رہا ہے جی وہ اپنے عدالت کے اندر سے ان کے اوپر پریشر آیا کہ استعفیٰ دے دو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ عدالت کے اندر جو تقسیم ہے اس تقسیم کو بنیاد بنا کر یہ پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کل جو کچھ ہوا وہ یہ بتا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے۔ کل انہوں نے جو 5 رکنی بینچ تھا اس میں ایک جج صاحب جو چلے گئے، جو الیکشن کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات کی پٹیشن سن رہی ہے، انتخابات کے التوا کے خلاف، انتخابات منسوخ کرنے کے خلاف جو پٹیشن سن رہا ہے بینچ، اس کے ایک جج صاحب جو امین الدین صاحب، وہ اپنا بینچ سے الگ ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آج سماعت ہوگی، 4 رکنی بینچ کرے گا، جو بھی ہوگا سماعت آج ہونی ہے۔ تو وہ جو پروپیگنڈا تھا، جو بعد میں کچھ صحافیوں نے بھی اس کو اپنا ٹویٹر کے ذریعے پھیلایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی خبر ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دیں گے۔ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں، ظاہر ان کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کوئی ان کو پریشرائز کر نہیں سکتا، وہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آخری امید بھی یہی چیف جسٹس صاحب ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب، اس سے پہلے آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو 2 امیدیں تھیں، ایک امید عمران خان صاحب کی اکتوبر 2021 میں جنرل فیض حمید تھے کہ فیض حمید کو کسی صورت DGISI کے عہدے سے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کے لیے ڈٹ گئے، باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے۔ پھر عمران خان صاحب کی آخری امید جنرل باجوہ صاحب تھے، تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد بھی سیاست پارلیمنٹ عمران خان صاحب کی امید نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ قانونی طور پر تو عمران خان صاحب نااہل ہو گئے، اگر اس پر بھی میں آتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، ہو گئے اگر، تو اگر سیاسی طور پر ان کے اندر اتنی اہلیت ہوگی کہ وہ سروائیو کر جائیں تو سروائیو کر جائیں گے، کم بیک جس کو کرکٹ کے اس میں کہتے ہیں، کم بیک کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد آنے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کا انحصار ان اہم عہدوں پر رہا ہے، DGISI، آرمی چیف، چیف جسٹس، ان کے گرد وہ اپنے سارا کا سارا پناہ ادھر ڈھونڈتے رہے۔ جیسے بچہ چھوٹا ہو، تتی دھوپ ہو تب بھی آ کر، تپتی دھوپ ہو تب بھی آ کر ماؤں کے اس میں آگوش میں یا باپ کے آگوش میں آ کر وہ پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے تب بھی ماں یا باپ کے اس میں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ جو عہدے تھے، یہ ان کی حیثیت عمران خان صاحب کے لیے پناہ کی تھی۔ ان کے بغیر عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے اور ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ سروائیول نہیں ہے ان کا۔ باجوہ صاحب چلے گئے، فیض حمید صاحب چلے گئے، فیض حمید صاحب، باجوہ صاحب تو ریٹائر کر گئے، فیض حمید صاحب کو نکال دیا گیا آرمی سے، ریزائن لے لیا گیا ان سے۔ اب اب چیف جسٹس صاحب ہیں، تو عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جتنی صورت جو اپنے حق میں چیزیں کروا سکتے ہیں کروا لیں، اور دوسری طرف یقیناً یہ خواہش ہے، حکمران اتحاد میں ہوگی یہ خواہش کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ وقت سے پہلے اگر ریٹائر ہو جائیں یا وقت سے پہلے چلے جائیں، تو وقت سے پہلے قاضی فائز صاحب آ جائیں،
تو اسی خواہش کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں گزارش کر رہا تھا کہ 1 سال ہو گیا. اس 1 سال کے دوران عمران خان صاحب بظاہر بڑے جلسے بھی کرتے رہے، انتخابات بھی جیتتے رہے، لیکن سیاسی جو پیمانہ ہے اس سیاسی پیمانے میں عمران خان صاحب جو ہے اگر یہاں تھے تو یہاں آ کر کرے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد 9 اپریل کو منظور ہو گئی تھی یا 10 اپریل کو، اس کے بعد عمران خان صاحب فوراً بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی تھی. انہوں نے اپنا جو عمران خان صاحب کی سپورٹ تھی، جو عمران خان صاحب سے ان کی بدترین گورننس کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، وہ اس کو انہوں نے مینیج کر لیا تھا، مینٹین کر لیا تھا اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے. لیکن جو عمران خان صاحب 11 12 13 15 اپریل یا 25 مئی تک جو پاپولر تھے، آج وہ عمران خان صاحب اس طرح پاپولر بھی نہیں رہے. آج بنی گالہ زمان پارک آپ جا کر دیکھ لیں، زمان پارک آہستہ 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 زمان پارک میں جو رونقیں ہیں وہ کم پڑتی جا رہی ہیں. دوسری طرف کل مریم نواز صاحبہ کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا قصور میں، اتنا بڑا جلسہ. عمران خان صاحب نے ماضی قریب میں اپنا اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا، اور اس کے بعد ظاہر مریم نواز کے بھی حوصلے بڑھ گئے ہیں بھائی، وہ بھی اب عمران خان صاحب کو کھری کھری سنانی شروع ہو گئی ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس 1 سال کے دوران عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیچے گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 اپریل کو بھی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ انتخابات عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں توڑ دی ہیں وہ اسمبلیاں ٹوٹی رہیں، قومی اسمبلی، اور انتخابات ہو جائیں. الیکشن کمیشن انکار کر گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 7 اپریل کو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو انتخابات جو ہے وہ آپ کتنے عرصے میں کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6-7 مہینے سے پہلے نہیں کروا سکتے. انہوں نے ریزننگ دی تھی اس میں. سپریم کورٹ نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں سپریم کورٹ جب الیکشن کروانے والا ادارہ انکار کر دے تو سپریم کورٹ بذات خود تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو سپریم کورٹ نے وہ ظاہر غیر آئینی قدم تھا تو اس کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلیاں بحال کر دی تھیں. اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ برقرار رکھی جائے. اب ایک تو یہ، اور دوسرا معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کی ٹیریان جو ان کی صاحبزادی کہی جاتی ہیں، ان کو چھپانے، ان کو ظاہر نہ کرنے کا جو کے خلاف جو پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، قابل سماعت ہونے کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے. توشہ خانہ کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، اس میں عمران خان صاحب فرد جرم سے تھوڑا سا بچ گئے دوبارہ، لیکن کب تک. تو جو حالات ہیں جو اسلام آباد کے کارنر سے جو پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نااہلی کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. جس طرح اپریل عمران خان صاحب کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہوا تھا، وہ سب کچھ کوششیں کرنے کے باوجود، کسی کو لالچ دی تاحیات آرمی چیف بننے کی، کسی کو دھمکی دی، کسی کو بندوق کی شست پر رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے، امریکہ تک کے ساتھ مطلب عجیب و غریب قسم کا کھیل کھیلنا شروع ہو گئے. نہیں بچا پائے تھے اقتدار، کیونکہ اقتدار سیاسی طور پر، آئینی طور پر عمران خان صاحب کا جا رہا تھا، تو اس کو بچانے، اس کا دفاع کرنے کا طریقہ بھی آئینی اور سیاسی ہونا چاہیے تھا. وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھا. اب بھی عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ قانونی ہیں، یعنی عدالت میں مقدمہ ہے اور عمران خان صاحب جلسے میں اس کا جواب دے رہے ہیں. ٹیریان کے معاملے پر عمران خان صاحب عدالت کا چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ سن نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر رہے. توشہ خانہ کے معاملے پر اپنا دفاع نہیں کر رہے. تو لہٰذا سمجھا یہ جا رہا ہے، یا جو باخبر لوگ ہیں جو قانون اور آئین پر اچھی کڑی نظر رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں 1-8 مہینے میں نااہل ہو جائیں گے. جہانگیر ترین صاحب نے چند روز پہلے اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا. اب تحریک انصاف، عمران خان صاحب اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں آپ کو سورسز کی بات بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی کے اندر بڑے بمبو مارے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں لوگ جو ٹوٹنے کو تیار ہیں وہ اس وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تر جائیں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نااہلی سے بچ جائیں. تو پھر ان کے لیے پی ٹی آئی ظاہر زیادہ ان کو سوٹ کرتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نااہلی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ سارا کچھ ریورس ہو رہا ہے. نواز شریف کو نااہل کر کے عمران خان کو لایا گیا تھا.
عمران خان نااہل ہوں گے، نواز شریف آئیں گے. یہ مطلب چرخہ الٹا چلا ہے اب. تو اس میں ایسے میں جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے ابھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی، بلکہ ان کے لیے تو ایک اچھی خبر یہ آ گئی کہ جو اپیل کا حق مل گیا، جو نئی ترمیم کر دی گئی ہے، اب وہ معاملہ صدر صاحب کے پاس چلا گیا ہے. صدر صاحب نے وہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کر لی ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجرل جو ہے سپریم کورٹ کا جو قانون ہے ایکٹ، وہ صدر صاحب کے پاس چلا گیا. صدر صاحب اب اس پہ میکسیمم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، کیا کریں گے. لیکن اس میں جو محسن داوڑ کی ترمیم تھی، اس ترمیم کے تحت اب حق مل گیا اپیلوں کا، جس جہانگیر ترین صاحب کو بھی حق مل گیا، نواز شریف صاحب کو بھی مل گیا. اب ترین صاحب بھی اپیل کر کے خود واپس آ سکتے ہیں سیاست میں، نااہلی ان کی ختم ہو سکتی ہے جو تایات تھی وہ بھی ہو جائے گی. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں. ان کی نظریں ان لوگوں پر ہیں جو لوگ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملائے تھے، جو پی ٹی آئی میں وہ لے گئے تھے. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو جہانگیر ترین کی وجہ سے بنے تھے. اور عمران خان صاحب کی احسان فراموشی کا عالم یہ ہے، جہانگیر ترین، علیم خان اور پھر فوج اور پھر عدلیہ، کل کو عدلیہ عمران خان صاحب کے نشانے پر ہوگی. جس نے ان کے اوپر احسان کیا اس کو عمران خان صاحب نے ڈسا ہے، لٹرلی جس کو ڈسنا کہتے ہیں بچھو کی طرح، وہ ڈسا ہے عمران خان صاحب نے ان کو. تو ترین صاحب جو ہیں وہ پراپر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی کوئی پارٹی شارٹی جوائن نہیں کر رہے. وہ اپنے گروپ کو ایکٹیو کریں گے. پی ٹی آئی کے اندر سے مزید لوگ اگر ٹوٹیں گے تو وہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہی جائیں گے زیادہ. اس کے بعد ان کا کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، ایک الگ بات ہوگی. لیکن ترین صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد اگر پی ٹی آئی سے زیادہ لوگ جو نکلیں گے وہ ترین صاحب کی طرف ہی جائیں گے. وہ ایک پراپر بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ سال پورے ہونے جا رہے ہیں ان کے اقتدار کے خاتمے کا. تو جیسے ہی یہ سال پورا ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست کے خاتمے کی طرف معاملات چل پڑیں گے، نظر آ رہا ہے صاف صاف. اس کے بعد عمران خان صاحب نواز شریف کی طرح صبر کر کے بیٹھ کر اپنی واپسی اچھے دن آنے کا انتظار کریں گے پیپلز پارٹی کی طرح، یا پھر بڑی لڑائی شروع کریں گے. اگر اچھے دن آنے کا انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سروائیو کر جائے، اور اگر وہ بڑی لڑائی شروع کریں گے تو پھر ان کا سروائیول ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریاست کے ساتھ سیاسی پارٹیاں مسلح ہو کر یا ڈنڈا بردار ہو کر لڑ نہیں سکتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.